معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے محرم الحرام کی فضیلت اور اس میں مروجہ بدعات و خرافات کی حقیقت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، اس موضوع کی غالباً یہ تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے نشست کے اندر اس مہینے کے اندر مروجہ کچھ خرافات کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا کہ جس ماہ مبارکہ میں مذہب اسلام نے معصیات سے، نافرمانیوں سے، ہر قسم کے کرائم و جرائم سے اجتناب کی، بچنے کی، دور رہنے کی تعلیم دی ہے، اسی ماہ مبارکہ میں لوگ ہر قسم کے خرافات، بدعات، ہر قسم کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ جس ماہ مبارکہ کی عظمت اور اس کے تقدس کا لحاظ رکھنے کے لیے مذہب اسلام نے تعلیم دیا، اسی کی عظمت کو، اسی کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں لوگ ماتم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، جبکہ یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ اس مہینے کی بے حرمتی ہے، اس مہینے کی عظمت اور اس کی تقدس کی پامالی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، مذہب اسلام کی خلاف ورزی، اس کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ یہ حدیث میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت کے اندر 4 چیزیں ایسی ہوں گی جو زمانے جاہلیت کے ہوں گی، جسے میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز حسب و نسب پر فخر کرنا، لوگوں پر فخر جتانا، اپنی برادری کو لے کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑے خاندان سے ہوں، میں بڑی فیملی سے ہوں، میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں چودھری خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں۔ تو لوگ یہ فخر کرنا، بڑا پن جتانا، یہ جہالت میری امت نہیں چھوڑے گی۔ اسی طریقے سے والطعن فی الانساب، تانا زنی کرنا نسب کو لے کر کے، کسی انسان کے کہنا کہ تو بہت گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا باپ شرابی تھا، تیری ماں بدنام تھی، بد تھی، بدکار تھی۔ ماں باپ کو لے کر کے، خاندان کو لے کر کے کسی شخص کو طعنہ دینا،
तान व तशनी करना, लान तान करना, मलामत करना, नीचा दिखाने की कोशिश करना, उसे जलील करने की कोशिश करना, उसे शर्मिंदा करना, समाज में उसको छोटा बताना, समाज में उसको उसकी कमतरी जाहिर करना कि ये कमतर इंसान है, ये नहायत ही गिरे हुए ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये नीच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जहालत भी मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। बड़ी तेज़ी के साथ ये दोनों चीज़ें समाज और मुआशरे में आपको नज़र आएगी। आप समाज का मुआशरे का जो है मुशाहिदा कीजिए, मुआयना कीजिए, आप सर्वे कीजिए, ये दोनों गुनाह, ये दोनों जुर्म आपको नज़र आएंगे। अच्छे अच्छे लोग नमाजी हैं, हाजी हैं, यहाँ तक कि मैंने आलिमों की ज़बानी भी सुना है। मैं खान हूँ, खान साहब हूँ, मैं फला साहब हूँ, मैं चौधरी हूँ, आलिमों के ज़बानी भी मैंने ये जहालत वाली बातें सुनी है, और वो भी दूसरी जमात के उलमा नहीं, जमात अहले हदीस के उलमा के ज़बानी ये जाहिलाना बातें मैं सुन चुका हूँ और सुनते रहता हूँ। ऐसे टोपी धारक मौलवी जो हैं वो आलिम नहीं हैं, वो दीन के जानकार नहीं है, वो बज़ाहिर जो है दीन के ठेकेदार बनते हैं, वो दीन के आलिम बनते हैं, लेकिन आलिम हो ही नहीं सकता जो हसब व नसब पर फ़ख्र जता रहा हो, जो के नसब को लेकर के ताना ज़नी करता हो, तानो तशनी करता हो, बिरादरी को लेकर के किसी को नीचा दिखाता हो, किसी को ऊंचा बताने की कोशिश करता हो, वो आलिम नहीं हो सकता। और समाज और माशरे में ये दोनों गुनाह जो है, ये दोनों जुर्म जो हैं, बड़ी कसरत से, बड़ी तेज़ी से आपको पाए जाते हैं, आपको मिलेंगे। इसी तरीके से वलिस्तिस्क़ा बिन्नुजूम, अल्लाह के नबी ने कहा किस्मत मालूम करना। कोई भी बहरूपी आता है उसको अपने हाथ दिखाते हैं और उससे अपनी किस्मत मालूम करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बाबा क्या है, कामयाबी है नाकामी है, मैंने फ़ला जगह पर रिश्ता किया है, वो रिश्ता कैसा है, मैं फ़ला जगह रिश्ता करने वाला हूँ, वो रिश्ता कैसा है, मैं फ़ला तिजारत करने वाला हूँ, वो तिजारत में कामयाबी तक पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, उरूज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी भी ऐसे बहरूपिये के सामने जो है अपनी किस्मत का फाल, अपनी किस्मत जो है मालूम करवाने की कोशिश करती है। यही उम्मत, ये उम्मत मोहम्मद, वो चाहे जमात अहले हदीस का फ़र्द हो या अहले सुन्नत वल जमात का फ़र्द हो, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हो, मालकी हो, शाफ़ई हो, हम्बली हो, किसी भी मसलक और जमात का मुसलमान हो, तमाम के तमाम जमात के मुसलमानों में ये जुर्म भी आपको बहुत ही ज़्यादा नुमाया नज़र आएंगे, वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा ये जहालत है, ये जहालत है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और मेरी उम्मत इसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। अगर कोई सच्चाई बताता है, सच्चाई का आईना दिखाता है, तो उसको कम इल्म समझा जाता है, उसे कम इल्म समझा जाता है। लोग ये ढिढोरा पीटने लगते हैं कि इनके पास इल्म नहीं है, ये दीन नहीं जानते हैं, ये जानकार नहीं है। वनियाहत, अल्लाह के नबी ने कहा, और नौहा करना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के गम में नौहा करना ये उम्मत नहीं छोड़ेगी। बड़ी कसरत से आपको ये जुर्म भी शहर आकोट के अतराफ में नज़र आएगी। लोग अपना सीना पीटते हैं, सीना को भी करते हैं, बाज़ जगहों पर तो खंजर से, धारदार चीज़ों से अपने आप को ज़ख्मी करते हैं। अरे ज़ालिमो, एक मर्तबा तुमने जुल्म किया हज़रत हुसैन के साथ, गद्दारी करके, बदहदी करके, धोखा दे करके, तुम्हारी नस्लों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने धोखा दिया था उनको, और दूसरा जुल्म तुम ये कर रहे हो। अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, नौहा करके तुम दूसरा जुल्म अंजाम दे रहे हो, सीना को भी करके, मातम करके। मातम की एक लिमिट होती है, शोक मनाने की एक हद होती है, गम मनाने की एक जो है मज़हब इस्लाम ने जो हद मुतय्यन किया है, उससे ज़्यादा दिनों तक, उससे ज़्यादा क्या नाम है, वक्त तक गम मनाया नहीं जा सकता, नौहा नहीं किया जा सकता, मातम नहीं किया जा सकता, फिक्रमंद नहीं होया जा सकता है, उससे ज़्यादा लिमिट तक नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसे मुजरिम वनियाहतु इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा तुक़ाम यौमल क़ियामति व अलैहा सिरबालुम मिन क़तरान व दिरउम मिन जरब। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसे नौहा करने वाले, ऐसे नौहा करने वाली जो है क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनके जिस्म पर जो है
تارکول کا لباس ہوگا، ڈامر کا جسے روڈ بنتا ہے، رب العالمین اسی کا لباس بنا کر کے اور ایسے مجرموں کو، ایسے کرمنل لوگوں کو، ایسے کرائم اور جرائم کے مرتکبین کو رب العالمین تارکول کا لباس پہنائے گا۔ اور وَدِرْعٌ مِّن جَرَب، اللہ کے نبی نے کہا خارش کا جو لباس ہوتا ہے، خجلی والا ایک اسپیشل لباس ہوتا ہے جو خجلی والے لوگوں کو پہنایا جاتا ہے، خارش زدہ لوگوں کو پہنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ مجرم کے باڈی کو ایسا لباس ڈھانپے ہوئے ہوگا، رب العالمین اس کے باڈی پر وہ لباس ڈال دے گا، خارش والا لباس۔ سمجھ رہے؟ میں مانتا ہوں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حادثہ ایک عظیم حادثہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے۔ اس حادثے سے امت محمد علیہ السلام کے ہر فرد کو تکلیف ہے، دکھ ہے، رنج ہے، علم ہے، لیکن ایسے غم و علم کے مرحلے میں، ایسے دکھوں کے موقع پر، ایسے پریشان کن مرحلے میں مذہب اسلام تعلیم کیا دیتا ہے، رہنمائی کیا کرتا ہے، قرآن و سنت ہماری گائیڈنگ کیا کرتی ہے، ہمیں کون سی دشا دکھاتا، اس دشا پر ہمیں چلنا چاہیے، اس کے درشائے گئے راستے پر چلنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، نہ کہ اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے، مذہب اسلام نے کیا کہا؟ صبر کی تعلیم دی ہے، ایسے غم اور پریشانی کے موقع پر صبر کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ میرے نبی کے راستے پر ہیں، یہی لوگ نبی کے صحابی کے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں، مختلف چیزوں کے ذریعے سے میں تمہیں آزماتے رہوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر کے آزماؤں گا، وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوکمری دے کر کے، بھوکمری قحط سالی نازل کر کے، سماج اور معاشرے میں قحط ڈال کر کے، تنگی ڈال کر کے، رزق کی تنگی ڈال کر کے میں تم کو آزماؤں گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال چھین کر کے آزماؤں گا، مال کم کر کے آزماؤں گا۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی جان لے کر کے آزماؤں گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ ایسے تمام غموں کے موقعوں پر کامیاب وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کے ساتھ ایسے پریشانیوں کا جو ہے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے پیغمبر ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت سنا دیجئے کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بڑھیا لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ نہیں ہیں۔ ایسے غموں میں، ایسے پریشان کن مرحلے میں پریشانی کا مظاہرہ کرنا، پریشانی ظاہر کرنا، لان تان کرنا، تان و تشنی کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، غم کا اظہار کرنا، اللہ کے نبی نے کہا یہ بدنصیب لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ لیکن صبر کرنے والے، اللہ کے نبی نے کہا انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ تم اچھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، زہد و ورع والے ہو، اچھے لوگ ہو، تمہیں لوگ صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے ہو، صراط مستقیم پر چلنے والے ہو، تمہیں لوگ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے والے ہو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ بہترین لوگ ہیں، یہ وہ قابل تعریف لوگ ہیں جن پر رب العالمین کی رحمت کی اور برکت کی برخا برستی ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات گرامی، لہٰذا اس ماہ مبارکہ کی قدر جو ہمیں کرنی ہے، اس کا جو احترام کرنا ہے، اس کی عظمت کو جو باقی رکھنی ہے، اس کے تقدس کا جو لحاظ کرنا ہے، ہر قسم کے نیکیاں کر کے، ہر قسم کے اچھے کام کر کے، اعمال صالحہ کا ارتکاب کر کے، اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر کے ہمیں اس کی عظمت کا، اس کی تقدس کا، اس کی حرمت کا لحاظ کرنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے محرمات سے، ہر قسم کے
نافرمانیوں سے، ہر قسم کے سیئات سے، ہر قسم کے نافرمانیوں سے، ہر قسم کے جرائم و کرائم سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس ماہ مبارکہ کا احترام کرنا۔ اسی طریقے سے اسی ماہ مبارکہ میں جس کی عظمت کی تقدس کو، جس کی عظمت کو باقی رکھنے کی تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے، اسی ماہ مبارکہ میں کچھ ٹوپی دھارک لوگ جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں لعن طعن کرتے ہیں، انہیں برا بھلا جو بناتے ہیں، ان کی شان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی رفعت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے، جن کی عظمت کا، جن کے شرف کا، جن کے فضل و کمال کا، جن کے زہد و ورا کا اعلان جو ہے عرش والے نے خود کر دیا ہے۔ عرش والے کا کلام جو ہے قیامت تک اعلان کرتا رہے گا کہ وہ پاکیزہ شخصیتیں تھیں، وہ نفوس قدسیہ تھیں، وہ بڑے معزز شخصیتیں تھیں، وہ قابل تعریف شخصیتیں تھیں، ان کو جو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا وہ کائنات کا سب سے غلیظ اور سب سے گھٹیا، سب سے بدترین انسان ہوگا۔ اسی ماہ مبارکہ میں ایسے نفوس قدسیہ کو گالیاں دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جیسی شخصیت کو، حضرت عمر جیسی شخصیت کو، حضرت عثمان بن عفان جیسی شخصیت کو، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت کو، اما عائشہ جیسی شخصیتوں کو، ایسے نفوس قدسیہ کو گالیاں دیے جاتے ہیں، بھرمار گالیوں کی بھرمار لگائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسی ماہ مبارکہ میں جس مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ دنیا کا کتنا کرمنل انسان کیوں نہ ہو، کتنا بدترین انسان کیوں، نیک تو چھوڑو، اچھے انسانوں کی تو دور کی بات، موت کے بعد کسی غلیظ انسان کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ۔ ابو جہل جیسی شخصیت کو اس کے مرنے کے بعد کچھ لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، انہیں برا بھلا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو، گالی گلوچ نہ کرو، انہوں نے جو بھی کیا ہے اس کے انجام تک پہنچ چکے ہیں، لہٰذا جو شخص مر گیا اس کی برائی نہ کرو۔ یہ وصول مذہب اسلام کا یہ قاعدہ نوٹ کر لو، وہ چاہے اکوٹ کا رہنے والا ہو یا وہ کسی شہر کا رہنے والا ہو، وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کسی سماج کا رہنے والا ہو، وہ کسی جو ہے مسلک اور کسی جماعت سے ریلیٹڈ اور تعلق رکھنے والا ہو، وفات کے بعد کسی کی برائیوں کو اچھالا نہیں جا سکتا۔ وہ اتنا بدتر تھا، اتنا غلیظ تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، اتنا بڑا کرمنل تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ جواری تھا، وہ فلا تھا، وہ فلا تھا۔ اگر اس کے اچھائیوں کے چرچے نہیں کر سکتے تو ہمارا مذہب بین لگاتا ہے، پابندی لگاتا ہے برائیوں کے تذکرے پر۔ موت کے بعد برائیوں کے چرچے نہیں کر سکتے، اور یہ ظالم، یہ ملعون زبانیں نفوس قدسیہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو سننا تھا، ایک بہروپیہ کے زبانی، لمبی ٹوپی، لمبا کرتا، اور صحابہ کرام کی جماعت کو، جماعت صحابہ کرام کو منافق بول رہا تھا، منافق کہ جماعت نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس لفظ کو جو ہے اس ذات کی طرف کنورٹ کرنے سے روح کانپتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیتوں کو، ایسے جماعت کو، ایسے پاکیزہ جماعت کو وہ ملعون زبان جو ہے، وہ ملعون شخص جو ہے منافق برجستہ باضابطہ منافق کا اعلان کر رہا تھا کہ جماعت صحابہ سب کے سب منافق تھے، ڈرپوک تھے۔ استغفر اللہ، اگر جماعت صحابہ ڈرپوک ہوتے، ڈرنے والے ہوتے، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ مذہب یہاں تک نہیں پہنچتا، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں مذہب اسلام بالکل بھی نہیں پہنچتا۔ معمولی وقت میں جماعت صحابہ نے مذہب اسلام کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ العظیم آنے والے جو ہے نشست میں ہم ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے، قربانیوں پر چرچا کریں گے انشاءاللہ العظیم کہ ان کی قربانیاں کیسی تھیں۔ معمولی وقت میں انہوں نے قربانیوں کے بدلے میں مذہب اسلام کو جو عروج عطا کیا، مذہب اسلام کو کامیابی کے منزل تک جو انہوں نے پہنچایا ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا کے مسلمانوں کی قربانیاں ایک طرف تو کسی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کی قربانی ایک طرف، اس ادنا درجے کے صحابی کی قربانی کا مقابلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسی ماہ مبارکہ میں، اسی جو ہے مقدس مہینے میں، اسی عظمت والے مہینے میں ان شخصیتوں کو گالی دیا جاتا ہے، انہیں منافق کہا جاتا ہے، انہیں ڈرپوک کہا جاتا ہے۔ ارے ظالموں، اللہ کے قہر سے ڈرو،
کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو گونگا بنا دے، اس کو اس زبان کی جو ہے طاقت اور قوت کو سلب کر لے، اللہ رب العالمین کہ ایسا نہ ہو کہ لغوا کا مریض بنا دے، آوازیں جو ہے بند ہو جائے۔ وہ بہت ہی مقدس اور معزز اور محترم شخصیتیں تھیں، ان شخصیتوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یاد رکھنا، ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا، کسی معمولی درجے کے صحابی پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا اور غور و فکر کرنا۔ اگر کوئی روایت ہمیں ایسی ملتی ہے، کوئی حدیث کی شکل میں ایسی بات ملتی ہے، واقعات کی شکل میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس واقعے سے، جس بات سے، جس روایت سے، جس حدیث سے کسی ادنا صحابی کے شان میں نقص ظاہر ہوتا ہے، عیب ظاہر ہوتا ہے، اس واقعے کو، اس بات کو، اس حدیث کو کچرے کے ڈبے میں اٹھا کر کے ڈال دینا، کچرے کی ٹوکری میں پھینک دینا۔ وہ حدیث نہیں ہو سکتی، وہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں جناب علی، ان کی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں دیا ہی نہیں جا سکتا۔ خود لسان نبوت نے کہا، خود لسان نبوت نے اعتراف کیا کہ ان کی قربانیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب العالمین ہی انہیں عطا کرے گا۔ ان کی قربانیوں کا بدلہ، ابو بکر کی قربانی کا بدلہ، عمر کی قربانی کا بدلہ، عثمان بن عفان کی قربانی کا بدلہ، سعد بن عفان کی قربانی کا بدلہ، سعد بن ابی وقاص کی قربانی کا بدلہ، یعنی ان نفوس قدسیہ کی قربانیوں کا بدلہ رب العالمین ہی قیامت کے دن انہیں عطا کرے گا۔ ان کے احسان کا بدلہ، ان کی قربانیوں کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا اس دھرتی پر۔ معزز سامعین، لہذا اسی ماہ مبارکہ میں ان نفوس قدسیہ کو گالی گلوچ دیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور حضرات، ایک اور اسی ماہ مبارکہ میں ہر جماعت میں یہ عیب پایا جاتا ہے، لوگ رشتہ نہیں کریں گے، رشتہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جس کی عظمت کا اعلان مذہب اسلام نے کیا ہے، جس کی تقدس کا اعلان لسان نبوت نے کیا ہو، اس مہینے کو منحوس یہ امت سمجھتی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ رشتہ نہیں کریں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے رشتہ ٹوٹنا ہوگا یا جوڑنا ہوگا، یہ سب میرے رب کا کمال ہے، یہ سب میرے رب کا جمال ہے، یہ سب میرے رب کا کام ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ وہ جب چاہے تب رشتے کو جوڑے، جب چاہے رشتے کو داغ کیا نام توڑے، یہ اس کا ذاتی کمال ہے۔ کسی دن سے، کسی مہینے سے، کسی گھڑی سے، کسی جگہ سے، کسی شخص سے اس کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم جوڑنے کی جرات اور کوشش بھی نہ کریں۔ کوئی بھی مہینہ ہو، بلکہ اس مبارک مہینے میں اور کثرت سے رشتے کرنے چاہیے، کثرت سے اپنے بچوں کے رشتے، اپنے بچوں کے رشتے کثرت سے اس ماہ مبارکہ میں رشتوں کو انجام دینا چاہیے۔ ہاں، یہ مبارک مہینے ہیں، قابل تقدس مہینے ہیں، قابل عظمت والے مہینے ہیں، اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، بہرحال اس ماہ مبارکہ میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس ماہ مبارکہ میں ایسے تمام خرافات اور ایسے تمام بکواس اور غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اب محرم الحرام کا کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ عاشورہ کو روزہ تو افضل ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ صحیح حدیث اس بات پر دال ہے کہ پورے مہینے کے روزے افضل ہے، پورے مہینے کے روزے افضل ہے۔ وہ کسی بھی دن کا روزہ ہو، پورے محرم کے مہینے میں کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تمام کے تمام دنوں کے روزے الحمدللہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں تو محرم الحرام کے روزے۔ کتنا افضل؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ اور بالخصوص عاشورہ کا جو روزہ ہے، عاشورہ مطلب 10ویں محرم، عاشورہ کے مطلب ہوتے ہیں 10 محرم،
10 محرم کے دن کو جو ہے عاشورہ بولتے ہیں، اور اس عاشورہ کو آپ اندازہ لگائیے جناب عالی، جس دن کے روزے کا اتنا زیادہ مطلب مقام اور مرتبہ ہو، اور جس دن کا روزہ اتنا زیادہ افضل ہو، اسی دن میں جناب عالی یہ امت شربتیں پلاتی ہے، بریانیاں پکاتی، بریانیاں کھلاتی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ افسوس کا مقام ہے اور غور کرنے کا مقام ہے، جس دن کے روزے کی اہمیت میں اتنا زیادہ مذہب اسلام نے بتایا ہو کہ 1 سال کے ماضی کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی دن یہ امت شربتیں بنا بنا کر کے پلاتی ہے، پکڑ پکڑ کر کے راہگیروں کو پلاتی ہے، بریانیاں کھلاتی ہے۔ یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے مذہب اسلام کا، اور اس مہینے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نفوس قدسیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے، یہ چڑھانا ہے۔ حضرات گرامی، تو اس ماہ مبارکہ میں جس عبادت کو، جس عمل صالح کو کوئی مقام حاصل ہے تو صرف اور صرف روزہ ہے۔ ویسے کثرت سے جو بھی عبادت کرے، جیسے نوافل کا اہتمام کرنا، سنن کا اہتمام کرنا، توبہ و استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، وہ ہماری مرضی ہے، لیکن کسی اور عبادت کو یہ اختصاص حاصل نہیں ہے جو اختصاص روزے کو حاصل ہے۔ سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب بکواس ہیں۔ سمجھ رہے؟ کل میں نے سنا کسی کے، وہ ایک ویڈیو کسی نے بھیجا، مجھ کو سینڈ کیا، ایک شخص تھا، ایک اتنا بڑا مفتی علامۃ الدہر، استغفر اللہ، عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھ رہا ہے جناب عالی تو 1000 حج اور عمرے کا ثواب۔ ایک دن کا روزہ اگر آپ نے رکھ لیا تو گویا کہ آپ نے 1000 حج کر ڈالا، 1000 عمرہ کر ڈالا، اور صرف اتنا نہیں، 1000 شہیدوں کا ثواب، اور اتنا ہی نہیں، 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 2 سال کی عبادت مزید، یعنی آفر پہ آفر۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ مذہب اسلام یاد رکھنا ایسے خرافات سے پاک اور مبرہ ہے، مذہب اسلام سے ایسے خرافات کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے میں ایسی جھوٹی حدیثیں، ایسے خرافات والی باتیں بتائی جاتی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں، لہذا مذہب اسلام بڑا پاکیزہ ہے، کسی جھوٹی بات کو مذہب اسلام سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی بھی بات ایسی کہی ہے، جس نے کوئی بھی بات ایسی پھیلائی، فارورڈ کیا، نشر کیا، ایک دوسرے کو بتایا جو بات میں نے کہی نہیں، کوئی ایسی بات لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے، اور بولا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، حدیث ہے۔ اگر اس طریقے سے حدیث کی طرف نسبت کر کے، میری طرف نسبت کر کے کوئی آدمی جھوٹی بات پھیلا رہا ہے، فَإِنَّ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، کیا کر رہا ہو؟ اپنا ٹھکانہ، اپنا مرقد وہ جہنم کے اندر بنا رہا ہے، جہنم کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ تیار کر رہا ہے۔ کون انسان جو جھوٹی باتیں بنا کر کے یا بنائی ہوئی جھوٹی باتوں کو نبی کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں میں سماج اور معاشرے میں پھیلا رہا ہے، بھلے ہی وہ بات بہت اچھی ہو، لگ رہی ہو، وہ بات بہت بھلی معلوم ہو رہی ہو، بظاہر وہ بات بہت اچھی دکھ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات مذہب اسلام کی نہیں ہو سکتی، اس سے گمراہیت پھیلے گی، اس سے جہالت پھیلے گی، اس سے گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، میرے نبی کا مصدقہ اس پر نہیں ہے، میرے نبی کی مہر جو ہے اس بات پر نہیں لگی ہے، اس لیے وہ بات دین کی نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ بات جس کی تصدیق نبی نے نہ کیا ہو، جس کا مصدقہ نبی سے ثابت نہ ہو، وہ بات دین کی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے اس کے علاوہ اور ڈھیر ساری باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور ڈھیر ساری باتیں سماج اور معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسی عاشورہ ہی کے دن کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت کیا نام ہے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، عاشورہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے اور مختلف باتیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر لگائی، عاشورہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر خصوصی توجہ فرمائی تھی۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں بکواس ہیں، صرف اور صرف عاشورہ کے دن جو ہے
اللہ तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को और कौम मूसा को फ़िरौन और फ़िरौनियों से निजात दिया था। सिर्फ यही बात सही हदीस से साबित है। इसके अलावा जितनी भी बातें गोल मोल बयान की जाती हैं हदीस का नाम लेकर के कि हदीस में ऐसा है, हदीस में वैसा है, हदीस में वैसा है, हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं। सही रवायत से, सही हदीस से सिर्फ यही बात साबित है कि मूसा और कौम मूसा को अल्लाह ने फ़िरौन और फ़िरौनियों से निजात दिया था। फ़िरौन और फ़िरौनियों को अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया के अंदर डिबोया था। सिर्फ यही बात साबित है। लिहाजा शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आशूरा का रोज़ा रखा था और उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए कौम यहूद रोज़ा रखती थी। अल्लाह के नबी जब तक मक्का में थे तब तक इसी सुन्नत पर अमल करते हुए आशूरा का रोज़ा रखते थे और मक्का से हिजरत करके जब आप मदीना आए तो भी आशूरा का रोज़ा रखते थे। सहाबा किराम को भी रोज़ा रखने की तालीम देते थे, हुक्म देते थे। लेकिन उसके बाद जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तब अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया कि इख्तियारी चीज़ है भैया, जिसकी मर्ज़ी हो आशूरा का रोज़ा रखे और जिसकी मर्ज़ी हो आशूरा को रोज़ा ना रखे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अफजल है। इसमें यहूद की मुखालिफत करनी है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आशूरा का रोज़ा रखते थे, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी मरहले में जब आपको पता चला कि यहूदी भी रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर मैं बाकी रहा तो आशूरा के साथ यौमुत तासे को 9 मुहर्रम को भी मैं मिलाऊंगा, 9 मुहर्रम के साथ आशूरा का रोज़ा रखूँगा। समझ रहे? और दूसरी रवायत के अंदर है कि आशूरा के साथ यानी 10 मुहर्रम के साथ 9 और 11 दोनों को मिलाना यह सबसे अफजल है। अव्वल दर्जे का यह अमल है कि 10 के साथ 9 को और 11 को मिला लिया जाए। दूसरे दर्जे का अमल कि 10 के साथ 9 को मिलाया जाए या 10 के साथ 11 को मिलाया जाए, ये दूसरे दर्जे का है। अव्वल दर्जे का 10 मुहर्रम के साथ 9 को भी मिलाया जाए और 11 को भी मिलाया जाए। अपनी ताकत के बकदर चाहे तो 9 और 11 दोनों को मिलाएं, चाहे तो सिर्फ 9 को मिलाएं, चाहे तो सिर्फ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें पता ही नहीं चला, मसरूफियत ज़्यादा है, बिजी हैं, मशगूल हो गए, पता ही नहीं चला कि आज यौमुत तासे है यानी 9 मुहर्रम है, रोज़ा नहीं रख सके। बाद में पता चला कि लोग रोज़ा रखे हुए हैं, है ना। अब अगर आप कुछ खा पी लिए हैं तो आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा, लेकिन आप खाए पिए नहीं हैं, आप उस वक्त भी रोज़, चूँकि नफली रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, आप सहरी नहीं खाए हैं, आपको पता चला 8 बजे 9 बजे अभी तक कुछ खाए भी नहीं, मंजन भी नहीं किए हैं, दिन निकलने के बाद बहरहाल आपको पता चलता है आपने खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, मंजन भी नहीं किए हैं, समझ रहे? और आपको पता चला यार आज तो मतलब यौमुत तासे है 9 मुहर्रम है, रोज़ा रखना चाहिए। आप चाहे तो उसी वक्त नियत करके आप रोज़ा रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और चाहे तो ना रखें, लेकिन रखा जा सकता है। चूँकि नफली रोज़ा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि दिन निकलने के बाद भी आप नियत कर सकते हैं और रोज़ा रखने के बाद भी नफली रोज़ा तोड़ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उस नफली रोज़े के तोड़ने पर गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अफजल है ये अमल यानी आशूरा का रोज़ा रखना। और आज गालिबन मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है, संडे का दिन गालिबन जो है यौमुत तासे का दिन आता है, यानी 9 मुहर्रम का दिन आता है, आने वाला जो संडे है, संडे मंडे ट्यूसडे ये तीनों दिन का रोज़ा रख रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अफजल है। यानी इतवार और सोमवार मंगलवार, समझ रहे, तीनों दिन का रोज़ा। लेकिन अगर तीनों नहीं रख पा रहे अपने ताकत के बकदर जितना भी दिन रखना चाहें वो अफजल अमल है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें और आपको इस माह मुबारक में जितने भी मुरवजा बिदात हैं उन तमाम बिदात व खुराफात को समझने की और उन तमाम बिदात व खुराफात से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाएँ। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक के अज़मत को, इसकी तक़द्दुस का और इसके जो है हुर्मत का लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए। हर किस्म की बुराइयों से, हर किस्म के गुनाहों से बचने और बचाने की तौफीक इनायत फरमाए। इलाहुल आलमीन हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। परवरदिगारा जो मक़रूज़ हैं अदायगी कर्ज़ की ताकत और तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो रिश्तों को लेकर के उलझे हुए हैं, परेशान है, इलाहुल आलमीन उनके रिश्तों के मामले में आसानियाँ पैदा फरमा। कितनी बच्चियाँ बेटियाँ ऐसी हैं बेचारी जो बैठी हुई हैं, कितने भाई ऐसे हैं जिन्हें रिश्ता नहीं मिल रहा है, इलाहुल आलमीन उनके लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमा।
فرما اور ان کے ایسے تمام رشتوں کے معاملے میں پروردگار آسانیاں پیدا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو کہیں بھی دشمنوں کے نرغے میں ہیں، مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، یا انسانیت جس بھی سماج کی ہو، الہ العالمین پوری انسانیت جہاں بھی مظلومیت کا شکار ہے، اللہ ان تمام مظلوم انسانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پابند بنا، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین۔